مر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، در زنداں پہ ہوا اتنے میں انبوہ کمال، بولے درباں کے بڑھے دولت و عمر و اقبال، قیدیوں اٹھو دعا دے کے کرو استقبال، زن حاکم کا ہے زنداں میں نزول اجلاس، زن حاکم کا ہے زنداں میں نزول اجلاس، تم کھلے سر تھی حضور اب تمہیں چادر دیں گی، رحم دل ہے ابھی زندہ سے رہا کر دیں گی، رحم دل ہے ابھی زندہ سے رہا کر دیں گی، زنی سے زنے حاکم کے دلوں میں جو رواں، دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے آہار میرے ہاں، غرو خطا تنو پاک کجو تن راجہ، پہ سیلی کے نشان پشت پہ دروں کے نشان، پہ سیلی کے نشان ذات وفا سے زنجیر میں تھراتی ہے، زبانوں کے لرزنے سے صدا آتی ہے، زبانوں کے لرزنے سے صدا آتی ہے، رکھ دیا پاؤں پہ سر اب نہ ہٹا کر زنجیر، بولے وہ کون چلائی ندیدے شبیر، السلام رسن و طور و سلاسل کے اسیر، السلام ہے رسن و طور و سلاسل کے اسیر، ہے وصیت کا محل مرنے پہ تیار ہے، کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو، کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو، غم نہ کھا گورو کفن میں تجھے دوں گی واللہ، ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گی ہمراہ، مرنے والے تیرا کیا نام ہے کب سے ہے تباہ، بولے مولا ابھی 35 برس جینا ہے، بولے مولا ابھی 35 برس جینا ہے، نام بے کس بھی ہے قیدی بھی ہے نادار بھی ہے، حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے آزاد بھی ہے، حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے آزاد بھی ہے، جس نے پوچھا مرض کیا ہے کہا بے پدری، رو کے بولی کہ دوا کیا ہے کہا نادری، گھر جو دریافت کیا کہنے لگے در بدری، بولی لیتا ہے خبر کون کہاں بے خبری، بولی لیتا ہے خبر کون
शर्माने लगे, ताजियानों के नशाखोश पे दिखलाने लगे, ताजियानों के नशाखोश पे दिखलाने लगे। बोली वो कौन से इस या ये मिली ये ताजी, रो के फरमाया गुनाह को भी नहीं बेदखली। उसने मुंह पीर लिया और कहा कब से हो असीर, बोले 10वीं थी मुहर्रम पहली तंजीर, बोले 10वीं थी मुहर्रम की जो पहली तंजीर। कफन के लिए हम राह नहीं लाया, बाप को छोड़ के बेगोर कफन आया हूँ, बाप को छोड़ के बेगोर कफन आया हूँ। शान ज़ैनब पे नजर करके कहा या फातिमा खुल्द से जिंदान में आए क्यों कर। देखा बानों को तो कहने लगी होकर शजदर, कोई शहजादी है ईरान की ये रंगे सर, कोई शहजादी है ईरान की ये रंगे सर। कुदरत खालिक़े क़य्यूम नजर आती है, कोई ज़ैनब कोई कुलसूम नजर आती है, कोई ज़ैनब कुलसूम नजर आती है। खाने में बाबा के लिए कैद में रोती है सकीना, बाबा के लिए कैद में रोती है सकीना, और पानी नहीं मुँह अश्कों से धोती है सकीना। माँ से न बहलती है न सोती है सकीना, बेहाल है बेहाल हमेशा हमें होती है सकीना। सो सांस भी है दर्द हसीना के लिए है, दुनिया का हर एक रंग सकीना के लिए है, दुनिया का हर एक रंग सकीना के लिए है। सूझे हुए रुखसार लहू कान से जारी, पोशीदा सी पोशाक भरी खून जारी। ये प्यास की शिद्दत है कि है जो सतारी, कहती है कि कब आएगी बाबा की सवारी, कहती है कि कब आएगी बाबा की सवारी। क्या कहती दम सीने में घुटता है, मसीहा से मिला दो अच्छी बुबी अम्मा, मुझे बाबा से मिला, अच्छी बुबी अम्मा मुझे बाबा से मिला दो। ऐ बुबी अम्मा बाबा गए यूं घर से कि फिर घर में ना आए, और सोते हैं अकबर भी सीना सीने पे खाए। मुँह भी मेरी मश्क को दरिया से न लाए, बच्चे तेरे खेमा पे लगे आंसू लगाए। मैं करती हूँ मैं फरियाद तो आता नहीं कोई, करती हूँ मैं फरियाद तो आता नहीं कोई, लगते हैं
تماچے تو بچاتا نہیں کوئی، لگتے ہیں تماچے۔ اے مر رخصت کے لیے گھر میں جو آئے شہوانا، آغوش میں بکھلا کے ہمیں پیار کیا تھا، آغوش میں بکھلا کے ہمیں پیار کیا تھا، اور منہ چوم کے شفقت سے یہ فرماتے تھے بابا دنیا میں کوئی باپ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اے بیوی تمہارے لیے یہ غم کی خبر ہے، تو قربان پر آگے یتیمی کا سفر، قربان بدر آگے یتیمی کا سفر ہے۔ اے بیٹی بابا کی میرے حال پہ وہ لطف ہی نہ ہے، ہم شکل پیغمبر کی وہ ہمشیر پہ سفر، ابن حسنوں آل محمد کی محبت، وہ چاہو حسن امو کا وہ شان وہ شوکت، سر سے میرے اندوہ بنا ڈال پر کوئی وہ ہوتے تو کیا ترچھی نظر ڈالتا کوئی، وہ ہوتے تو کیا ترچھی نظر ڈالتا کوئی۔ اے بابا شکوا نہ کیا، چھین لیے شمر نگاہ، شکوا نہ کیا چھین لیے شمر نگاہ، بالوں سے ڈھکا چہرہ جو چھینی گئی چادر، شکوا نہ کیا چھین لیے شمر نے گوہر، بالوں سے ڈھکا چہرہ جو چھینی گئی چادر۔ اے بابا رسی میں گلا باندھ چکے میرا ستمگر، رسی میں گلا باندھ چکے میرا ستمگر، اور بازار میں دربار میں ہو آئی کھلے سر، رسی میں گلا باندھ چکے میرا ستمگر، بازار میں دربار میں ہو آئی کھلے سر۔ اے بابا فریاد بھی کرتی نہیں اب تو چچا، فریاد بھی کرتی نہیں میں اب تو چچا سے بابا کو بلاتی نہیں، کھاتی ہوں تماچے بابا کو بلاتی، کھاتی ہوں تماچے۔ اے بابا اب راز یتیمی کا بھی ہم پہ کھلا ہے، اب راز یتیمی کا بھی ہم پہ کھلا ہے، میں بل باپ کا ہو جانا مصیبت ہے بلا ہے۔ اب میں اب تو نہ شکایت نہ مقدر کا گلا ہے، شکل میری آسان مشکل میری آسان ہو، خالق سے دعا ہے۔ کھائے جو کوئی رہے اے بابا، کھائے جو کوئی رہے تو اللہ جزا دے، کھائے جو کوئی رہے تو اللہ جزا دے۔ جاؤں گی نہ جاؤ کوئی مجھے راہ دکھا دے، جاؤں گی نہ جاؤ کوئی مجھے راہ، دن رات کے اب ظلم اٹھائے نہیں جاتے، اے بابا دن رات کے اب ظلم اٹھائے نہیں جاتے، کہہ کہ یتیم اب تو مجھے شمع بلاتے، کہہ کہ یتیم اب تو مجھے شمع بلاتے۔ اے بابا گر آہ بھی کرتی ہوں تماچے لگاتے، گر آہ بھی کرتی ہوں تماچے لگاتے، پانی مجھے دکھلا کے زمین پر گراتے، پانی مجھے دکھلا کے زمین پر بہاتے۔ کیا ایسا ستم اور کسی پر بھی ہوا ہے؟ کیا ایسا ستم اور کسی پر بھی ہوا ہے؟ عاشور سے اب تک میرا رسی میں گلا ہے، عاشور سے اب تک میرا رسی میں گلا ہے۔ اے بابا ایک شب جو لگی آگ تو یہ خواب میں دیکھا، ایک شب جو لگی آگ تو یہ
بیٹی سے ملنے خود بیٹی سے ملنے کے لیے آئے ہیں بابا. فرماتے ہیں آغوش میں لے کر شہ والا ارے سینے سے ذرا جان بدل باپ کے لگ جا. سینے سے ذرا جان بدل باپ کے لگ جا. اے بیٹی صدمے میری فرقت میں بہت تم نے اٹھائے. لو ختم مصیبت ہوئی لینے کو ہم آئے. لو ختم مصیبت ہوئی لینے کو ہم آئے. آخر میں تو روتی تھی تڑپتی تھی زباں پر تھا یہ نالا. روتی تھی تڑپتی تھی زباں پر تھا یہ نالا. ہر ایک سے کہتی تھی ابھی آئے تھے بابا. ہر ایک سے کہتی تھی ابھی آئے تھے بابا. ارے زندہ میں جو بھیجا گیا فرق شہ والا منہ چوم کے بابا کا وہ کرتی رہی نوحہ. منہ چوم کے بابا کا وہ کرتی رہی نوحہ. آغوش میں بادل راز شہ کا سر انور تکتی ہوئی مار رہ گئی اور مر گئی. تکتی ہوئی مار رہ گئی اور مر گئی. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني من اذاها فقد اذانی. پروردگار اپنی نظر رحمت ودار و شافیہ روز جزا جناب زہرا مرضیہ کی نظر شفقت ہمارے اس مجلس پر شامل حال فرما. لا آمین. جتنے بھی مومنات یہاں تشریف فرمائے سب کی حاجت روائی فرما. لا آمین. پروردگارہ جناب زہرا کی شفاعت سبھی کو نصیب فرما. لا آمین. پروردگارہ ہماری عاقبت بخیر فرما. لا آمین. اپنے رحمتوں کا نصیب فرما. لا آمین. اس دن قافلہ عازم سفر ہے پروردگار ان کے سفر کو بے خطر قرار فرما. لا آمین. ومع صحت و سلامتی پروردگار ان کی زیارت کو بدل گاہ لا آمین. جو نیاز بھی ہے جو سنجات بھی ہے ان کو بدل گاہ لا آمین. پروردگار انہوں نے ماتمداری کی آزاداری کی ابا کی خدا بندہ ان کی سزاداری اور ماتمداری اپنی درگاہ میں دامن وقت میں گنجائش نہیں اور آواز آپ تک پہنچانا بھی مشکل ہے. لہٰذا اختصاراً چند جملہ آپ کے اذان کی طرف ہدیہ کر کے اجازت چاہوں گا. چونکہ کل عازم سفر ہے لہٰذا آج یہ مجلس آخری مجلس. اس کے بعد انشاءاللہ پھر زندگی رہی اللہ نے توفیق دی. اور میری دعا ہے خلق پروردگارہ ان تمام مومن مومنات کو ان کی زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے بلکہ اور بھی مقامات کی زیارت نصیب کرا. لا آمین. عزیزان محترم میں نے سرنامہ کلام میں پیغمبر خدا کی حدیث الفاطمۃ بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی. پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ پیغمبر کو اذیت دی. بے شک. چونکہ جناب معصومہ فاطمہ قوم جناب معصومہ قوم کے بارگاہ میں ہیں لہٰذا میں نے مناسب یہی سمجھا کہ جناب زہرا کے اوپر
فاطمہ اصل ایک مصنف نے کتاب لکھی ہے جس کا نام اس نے لکھ دیا فاطمہ اصل۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا نام ہے بھائی، کتاب کا نام آپ نے اس طرح کیوں دیا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی میں کیوں نہ لکھوں، میں نے لکھا فاطمہ رحمت للعالمین کی بیٹی۔ پھر سوچا صرف یہی نہیں، میں نے سوچا یہ تو علی ہے مرتضیٰ کی بیوی، میں نے سوچا یہی کچھ نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہے وہ کیا، حسنین سیدہ شباب اہل جنہ کی ماں۔ پھر سوچا یہ بھی کم ہے، اس سے بڑھ کر ہے کیا، سیدۃ النساء العالمین۔ میں سوچتا گیا، فضیلت بڑھتی گئی، آخر میں نے ہی سوچا کہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں کہ فاطمہ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 1,34,000 انبیاء تشریف فرما ہوں، اگر پیغمبر آئے تو پیغمبر کی تعظیم کے لیے روایت کے مطابق کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی ہوا، جب پیغمبر معراج پہ گئے تو تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی، سب نے استقبال کیا، اور وہ پیغمبر جس معصومہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس معصومہ کا نام ہے زہرا سلام اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جملے ہیں، جب بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھی تو پیغمبر اپنے جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بے شک۔ رحبہا و اجلسہا فی مکانہ، نہ فقط ساتھ بٹھاتے تھے، نہیں بلکہ جناب زہرا کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ تو چونکہ جناب زہرا کی بات آئی ہے تو عام جب بھی آپ نے کسی کے اوپر گفتگو کرنی ہے تو سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ماحول کے اس دور کے جو ماحول ہے اس کو مد نظر رکھیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں آنے سے پہلے 2 بادشاہوں کے درمیان جنگ لڑی، جزیرہ عرب پر قبضہ ہوا، وہاں سے چند عورتوں کو اسیر کر کے قید کر کے لے آئے اور ان کی یہاں لا کر ان کی شادیاں ہو گئی۔ کئی سال گزرنے کے بعد آپس میں صلح ہو گئی، صلح ہونے کے بعد ان کے باپ دادے انہیں لینے آئے، تو اس بات پر اتفاق ہوا کہ ٹھیک ہے تم لے کر جا سکتے ہیں، لیکن وہ لڑکیاں خود راضی ہو جائیں کہ بے شک ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، بالجبر تم اپنے بچوں کو لے کر نہیں جا سکتے۔ جب انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ ہمارے بچے ہو گئے۔ کچھ چلے گئے اور کچھ وہیں پہ رہ گئے، تو اس وقت جو وہاں پہ رہ گئے ان کے والدین نے وہیں پر قسم کھائی کہ خدا کی قسم اب کے بعد اگر ہمارے ہاں بیٹی ہوتی ہے تو ہم دنیا میں نہیں رکھیں گے، قتل کریں گے، زندہ درگور کر دیں گے۔ اور یہی ہوا، وہی سنت چل پڑی۔ اس کے بعد جب بھی کسی کے ہاں بیٹی ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اس دور میں جناب زہرا پیغمبر اس دور میں جناب زہرا پیغمبر کے گھر تشریف لا رہی ہے اور دنیا والوں کو بتا دیا بیٹی یہ کوئی زحمت نہیں ہے بلکہ یہ رحمت الہی۔ ایک سلوات پڑھ لیجیے محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عازم سفر ہے آپ کل، اس لیے چند ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بعید نہیں کہ میرے ان باتوں سے آپ کے مزاج معلّہ کی نفاست پر ناگوار گزرے، لیکن پھر بھی ضروری سمجھتا ہوں چلے پیغام آپ کے مقدس اذہان کی طرف آ دیا کروں۔ وہ یہ جب پچھلے سال قافلہ آئے تھے، وہ قافلہ یہاں سے جب چلے گئے تو حسنین بھائی نے ان کی تصویریں ویب سائٹ پہ ڈالی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی آپ اگر تصویریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے جب تصویریں دیکھنا شروع کر دی تو عراق کی تصویر ہم دیکھ سکے، ایران کی اور کربلا اور نجف کی تصویریں ہم دیکھ سکیں، لیکن جب آپ ایئرپورٹ سے نکلے ہیں نا تو باقی جو کیا نام ہے، مصر ہے، قاہرہ ہے وغیرہ، ان کی تصویریں ہم نہیں دیکھ پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب آپ جو ابھی یعنی جس ماحول میں آپ بیٹھے ہیں، فقط آپ ماحول کی مجبوریوں کی وجہ سے آپ نے کچھ اپنا رنگ ماحول کے ساتھ ڈالا نہیں،
بلکہ یہ نہیں ہونا چاہیے ذات الہی کو سامنے رکھ کر، جناب زہرا کو سامنے رکھ کر، جناب معصومہ کو سامنے رکھ کر، بے شک یہی اس جگہ پہ میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے جانے کے بعد ضرور ویب سائٹ پہ تصویر آئے گی اور ہم دیکھیں گے، سمجھائی، لہٰذا تصویر آپ نے جو ہے نا آپ کی حلیہ ایسے ہوں کہ ہم ویب سائٹ پر آپ کی تصویر دیکھ سکیں۔ اچھا تو خدا را چند دن کی دنیا ہے، 3 دن ہے، 2 دن ہے، کوئی نہیں پتا، سمجھ آئے، لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ یہ ابھی یہاں بھی ایران کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لباس پردہ پہنتے ہیں، پردہ کرتے ہیں لوگوں سے، لیکن بعد میں جا کر، لیکن اصل چیز یہی ہے، یہ سب کچھ ہم سے کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنے ماضی کو بھول دیا کہ ہم کیا تھے، کس حالت میں ہم اس دنیا میں آئے، ہاں، اور ہمیں اپنے آخرت کے بارے میں نہیں پتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، جانا ہم نے قبر میں، بے شک، لہٰذا جناب زہرا گھر میں ہے۔ پیغمبر نے ایک مسجد میں سوال کر دیا، مسجد میں سوال کر دیا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ مختلف لوگوں نے جواب دیا، کسی نے کہا جو اپنے شوہر کی پیروی کرے، کسی نے کہا جو خانداری میں کارکردگی دکھائیں گے۔ ہم نے اس میں کوشش کی، سارے صحیح ہیں، لیکن جو جواب میں چاہتا ہوں وہ ابھی تک نہیں آ رہا۔ پھر صحابی تب فوراً در زہرا پہ گئے، سوال کیا، جناب زہرا نے جواب بتا دیا، وہ عورت نہ کسی نامحرم پر ان کی نظر پڑے، نہ نامحرم کی نظر اس عورت پر پڑے۔ پیغمبر کے پاس وہ صحابی آیا، عرض کیا تو پیغمبر نے فرمایا یہ جواب تمہارا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے عرض کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے، جواب میرا نہیں ہے، یہ جناب زہرا کی۔ اس وقت پیغمبر نے فرمایا تھا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ بے شک، اللہ عزیزان محترم، اور جناب زہرا مرضیہ کی چند ایک وہ بھی ہے کہ کنیزان زہرا ہے نا، آپ چاہتی ہیں کہ کل جناب زہرا کے ساتھ جنت میں جائے، اس کے لیے پیغمبر نے چند ایک حدیث بیان کی ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ نوٹ نہ بھی کر لیں تو میں اس انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گے۔ دیکھیں انشاءاللہ یہ سبھی چیزیں آپ پہ نہیں ہیں، لیکن حدیث بیان کر رہا ہوں، پیغمبر بشارت دے رہے ان عورتوں کو، امرأتن، پیغمبر بشارت دے رہے ہیں ان عورتوں کو جو کل قیامت کے دن جناب زہرا کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ وہ کون سی عورت ہے؟ امرأتن صبرت علی سوء خلق زوجہ، وہ عورتیں جو اپنے شوہر کے بد اخلاقی پر صبر کرتے ہیں۔ کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اخلاق نہیں ہوتے، وہ کچھ کہتے ہیں، ان کے منہ میں جو کچھ آتے ہیں وہ کہہ بیٹھتے ہیں۔ ہاں، عورت جتنے بھی اخلاق سے پیش آئے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو پھر بھی وہ عورت صبر کرتے ہیں، تو انہیں بشارت ہے کہ وہ عورت کل قیامت میں جناب زہرا کے ساتھ۔ اور دوسری عورت امرأتن صبرت علی غربت زوجہ، وہ عورتیں ان کے لیے بشارت ہو جو جناب زہرا کے ساتھ کل جنت میں جائے گی، جو اپنے شوہر کی غربت میں صبر کرے۔ ہوتے ہیں دوسروں کے گھر گئے، وہاں پہ چیزیں دیکھی، گھر آئے، جی ان کے پاس اتنے کپڑے ہیں، اتنے کپڑے، اتنے جوتے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس اتنے جوتے نہیں، میرے پاس۔ لیکن جناب زہرا فقط فضائل سننا، فضائل پڑھنا یہ معیار نہیں ہے، معیار جناب زہرا کی سیرت بے شک، سبحان اللہ ہے، جناب زہرا کی سیرت۔ جو نئے کپڑے ملبوس، نئے کپڑے شادی کے ایام میں ملبوس ہوئے تھے، جس لباس میں، وہ بھی شادی کے دن غریب کو دے دیا، بے شک، اور ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ رحمت اللہ، سید الانبیاء کی بیٹی ہے، خاتم النبیین کی بیٹی ہے، لیکن اس کے باوجود گھر میں کنیز بھی ہے، لیکن کنیز کے اوپر سارا کام نہیں، بلکہ کنیز کے ساتھ کام کو تقسیم کر دیا۔ ایک دن کنیز کام کرتی ہے تو دوسرے دن جناب زہرا، یعنی کردار کے ذریعے سے اولاد کی تربیت کس طرح کی، کس طرح اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، کس طرح اپنے والد کے سامنے پیش آنے، کس طرح شوہر کے سامنے، خانداری کے اعتبار سے، چونکہ پیغمبر رحمت للعالمین اور امیر المومنین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تمام نمونہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر جناب زہرا کی ذات نہیں ہوتی ہے، جناب زہرا دنیا میں نہیں آتی، تو ایک بہت بڑا ایک نقص رہ جانا تھا عورتوں کے لیے، جو
شوہرداری کے حوالے سے نمونہ ہو یا ایک والدہ کی حیثیت. دیکھیں جناب زہرا کے اندر کتنی صفات جمع ہیں بے شک اور اس معصومہ کے لیے کتنی فضیلتیں ذات ہدیہ ندی ہوئی ہیں. خداوند عالمین نے بیٹی کو باپ کے لیے رحمت قرار دیا. سبھی کہتے ہیں نا جب بھی کسی کے گھر کوئی بیٹی ہوتی ہے تو فون کرتے ہیں بھئی رحمت ہو آپ کے گھر میں, سنا ہے رحمت آئی ہے, مبارک ہو. حالانکہ کوئی بھی خوش نہیں ہوتا. جب بھی گھر میں کوئی بیٹی ہوتی ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا. بہرحال پھر بھی جیسے کہتے ہیں بھئی رحمت مبارک ہو, وہ آگے سے مجبوراً کہہ دیتے ہیں شکریہ. لیکن حالانکہ بیٹی خدا کی رحمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک. اچھا آگے سنیے عزیزان محترم, تو جناب زہرا اس باپ کے لیے رحمت بن کے آئی جس کا باپ خود رحمت للعالمین. بے شک. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. روایت کے ضمن میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عورت شوہر کے لیے نصف ایمان ہوتے ہیں. جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے, نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے. لیکن جناب زہرا اس شوہر کے لیے نصف ایمان بن کے جا رہی ہے جو کل ایمان ہے. بارز الایمان کلہ الیہ. نعرہ حیدری, نعرہ قیبری, نعرہ صفدری, نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آگے بڑھیے. ہر کتابوں میں روایات میں یہ بات موجود ہے کہ عورت ماں کے قدموں تلے بیٹوں کے لیے جنت ہوا کرتی. ماں بھی ماں ہو, ہاں ایسے نہ ہو کہ جو ہے نا نماز نہیں پڑھتے ہوں, روزے نہیں رکھتے ہوں, وہ ایسے ہر ماؤں کے عید میں پہلے کپڑے جنت بھی اتنے مظلوم نہیں ہے کہ جو ہے نا ہر کے ہر قدموں کے تلے جو ہے نا وہ اس کے اوپر رونتے جائے. ایسی بات نہیں ہے. ماں ہو, ماں کے قدموں تلے کیا ہوتی ہے؟ جنت. آئیے نقطہ اب تک پہنچ چکے ہیں. جناب زہرا کے قدموں تلے ان بیٹوں کے لیے جنت ہے جو کہ خود جواب جنت کے سردار. بے شک. اللہ الحسن والحسین سیدہ شعب جنت. کتنی فضیلتیں آپ اسی کے اندر دیکھ لیں, اسی کے اندر دیکھ لیں. تو یہ تمام چیزیں جناب زہرا مرضیہ کے اس ساتھ میں. عظمت دیکھیے, پیغمبر در زہرا پر آتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں زہرا کو. السلام علیک یا اہل بیت. آئے تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں پیغمبر. اور ایک دن پیغمبر مسجد میں ہیں, کسی سائل نے سوال کر دیا کوئی ہے, میں عریان ہوں, مجھے لباس دینے والا, میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا دینے والا, میں بے سواری ہوں, کوئی مجھے سواری دینے والا. اس وقت سب خاموش ہے. ایک صحابی کچھ چالاک تھا, وہ جلدی سے جناب زہرا کے دروازے پہ گیا, در زہرا پہ دستک دی. جناب زہرا سے پوچھا کہ ایک سائل ہے آپ کے بابا کے بارگاہ میں اور وہ سوال کر رہا ہے لیکن کسی کے پاس کچھ بھی نہیں. جناب زہرا کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا, کوئی چیز جناب زہرا کے پاس نہیں تھی, لیکن ایک چادر تھی جناب زہرا کے پاس. وہ چادر اس کو دے دیا. جب وہ چادر بارگاہ ہے نبی میں پہنچی ہے تو وہاں پہ کوہرام بپا ہوا کہ زہرا کی چادر آئی ہے. خیر ان کے خریدار نکلے وہیں پہ. پیغمبر کے خاص صحابی نے اس کو لے لیا اور لینے کے بعد اس فقیر سے کہا کہ یہ دوں تمہیں. اس نے کہا بس مجھے کھانا چاہیے, لباس چاہیے. اس نے اس سے بڑھ کر دیا, کھانا بھی دیا, لباس بھی دیا, سواری بھی دی, کچھ پیسے اور بھی دیے. اور وہ چادر لے کر وہ گھر آیا. گھر آنے کے بعد اسے عطر اور خوشبو لگانے کے بعد اپنے غلام سے کہا یہ چادر لے لو اور در زہرا پر جاؤ. میں نے اس چادر کو جناب زہرا کو واپس کر دیا اور ساتھ ساتھ تمہیں بھی جناب زہرا کے لیے ہبہ کر دیا. وہ غلام اس چادر کو لے کر در زہرا پر آتا ہے اور دستک دینے کے بعد ماجرا بیان کیا. تو جناب زہرا نے پوچھا ہاں اچھا اس طرح ہوا ہے. تو جناب زہرا نے فرمایا اگر تیرے مالک نے مجھے ہبہ کر دیا ہے تو میں تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیتی ہوں. تو وہ آزاد تو ہو گیا لیکن وہ ہنستا ہوا چلا گیا. تو جناب زہرا نے پوچھا ہے غلام کیا ہوا ہے, تمہیں آزاد کر دیا, تم آزادی پہ ہنس رہے ہو؟ تو غلام نے عرض کیا یا زہرا خدا کی قسم آزادی پہ نہیں ہنس رہا بلکہ میں اس چادر پہ ہنس رہا ہوں.
آپ کی اس چادر کی عظمت پہ ہنس رہا ہوں، آپ کی اس چادر کی فضیلت پہ ہنس رہا ہوں، وہ اس لیے کہ اس نے فقیر کو کھانا بھی دیا، فقیر کو لباس بھی دیا، بے سوار کو سواری بھی دی، اور جا کے غلام کو آزاد کر کے پھر اپنے مالکن کی طرف۔ نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے جناب زہرا کی بے شک فضیلت، کیا تھی عزیزان محترم۔ ہر ایک پہلو پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، موضوع کیوں چھیڑا گیا جناب زہرا کے بارے میں کیوں؟ تو اچھا، چونکہ آپ کا لازم سفر ہے انشاءاللہ، چند ایک باتیں بعد میں کل بھی انشاءاللہ ہو سکتی ہے کہ آپ سے کی جائیں، لیکن بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اس وقت آپ کا مقام وہ نہیں کہ جس وقت آپ اس عراق میں یا ایران میں ان ہوئے، بلکہ آپ کا مقام پہلے سے بڑھ چکا ہے، آپ کا مرتبہ بلند ہو چکا ہے، آپ کی فضیلت بڑھ گئی ہے، آپ زائر حسین ہیں، آپ زائر شاہ خراسان ہیں، آپ زائر امیر المومنین ہیں، آپ کی عظمت میں اب بلندیاں ہیں، آپ سے اب لوگ ملنے آئیں گے۔ کیوں ملنے آئیں گے؟ کہ یہ لوگ کربلا سے آئے، کہ یہ لوگ نجف سے آئے، کوشش کریں گے آپ کے ہاتھوں سے اور آپ کے چہروں سے چہرہ لگائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چہرے ذریعہ حسینی سے مست ہو کر آئے، یعنی ایک مقام ہے آپ کا، آپ کی ایک عظمت ہے، لہٰذا خدا را اس عظمت کو پہچانیے، یہ اس عظمت کو پہچانیے اور اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور اس دنیا کو اس دنیا کو آخری جگہ نہ سمجھو، بلکہ یہ گزرگاہ سمجھو، اس کو یہ ایک امتحان گاہ سمجھو، اس کو کل ہم نے جانا ہے، آخرت کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھو، انشاءاللہ تعالی ہماری دعا آپ کے ساتھ۔ جناب زہرا کے بارے میں حدیث میں نے بیان کی، اور جناب زہرا کا میں نے تذکرہ اس لیے ہی چھیڑا تھا کیونکہ جناب زہرا مرضیہ کی اور اس معصومہ کے بارے میں چند ایک مماثلت، شہادت میں اگر دیکھیں تو چند ایک ہے جس میں مماثلت ہے، یعنی کہ تقریباً شہادت میں وہی کچھ واقعہ جناب زہرا کے مصائب میں ملتا ہے اور یہاں بھی ملتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب یہ معصومہ فاطمہ قم جناب زہرا جناب امام رضا علیہ السلام کی بہن اس دنیا سے چلی گئی اس قم میں، تو اس میں کوئی شک نہیں، تجہیز و تکفین تو عورتیں آ کر انہوں نے دے دیے، لیکن جب قبر میں اتارنے کے وہ منزل آئے اس وقت لوگ پریشان ہو گئے، اس وقت لوگ پریشان ہو گئے کہ کیسے اس معصومہ کو قبر میں اتارے، کیوں؟ محرم ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں پہ محرم کوئی نہیں کہ جناب معصومہ کو قبر میں اتارے۔ دیکھیں آپ کے ذہن میں وہ منظر آ گیا ہوگا، جناب سجاد کے ساتھ جناب زینب کا جنازہ، امیر المومنین کے سامنے زہرا کا جنازہ، یہ منظر آپ کے سامنے آیا ہوگا۔ دیکھیے یہاں قوم کے لوگ پریشان ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں اتارنے والا کوئی نہیں، وہاں علی پریشان ہے اس لیے کیونکہ اوپر سے اگر کوئی نیچے سے کوئی اٹھانے والا نہیں، اگر علی نیچے اٹھانے کے لیے جاتے ہیں تو اوپر سے کوئی دینے والا نہیں۔ عزیزان محترم، علماء کے بیان یہاں پر ایک نقابوش سوار آیا، جناب معصومہ کو دفن کر دیا، بعد میں پتہ چلا وہ شاہ خراسان تھا، لیکن اپنے قربان زہرا کی مظلومیت پر کاش زہرا کا کوئی بھائی ہوتا، امیر المومنین کی مدد کرنے آتے، لیکن امیر المومنین رہا ہے، خدا سے مدد طلب کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ادرکنی، یا رسول خدا ادرکنی۔ جناب زہرا مرضیہ کی جسم میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ جو آپ اٹھانے کے لیے ابھی رسول خدا کو پکار رہے ہیں، باعث نہیں عزیزان محترم، مومنین کی آواز آئے در خیبر کو کھانا، لیکن زہرا کی زخمی پسلیوں کو اٹھانا، بس عزیزان محترم پیغمبر خدا نے جو دی ہوئی امانت واپس لوٹا دی، لیکن قبر رسول خدا پہ امیر المومنین تشریف لے کر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ معاف کرنا یا رسول اللہ، کیوں؟ اس لیے آپ نے جب امانت دی تھی تو سلامت تھی، لیکن اب لوٹائے
زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ارے کیوں نہ ٹوٹے، در و دیوار کے درمیان زہرا پس گئی تھی، زہرا پس گئی تھی۔ اجرکم پروردگار یہ واسطہ اس معصومت کا، یہ واسطہ اس حرم مطہر کا، پروردگارا ہمارے ظاہری زیارت کو اپنے درگاہ میں قبول۔ الہی آمین۔ جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہے، ان سب کے مرحومین کی طرف اس مجلس کو ہدیہ کرتے ہیں، خداوندہ ان کے مرحومین کو جوار آئیمہ میں جگہ عنایت۔ الہی آمین۔ مرحومین کے تمام گناہان کبائر سوائے معاف۔ الہی آمین۔ پروردگارا بالاخص حسنین بھائی کے والدہ کے درجات بلند فرما۔ الہی آمین۔ پروردگارا ان کے قبر کو باغات جنت میں سبا قرار۔ الہی آمین۔ پروردگارا جتنے بھی مومنین یہاں ہیں اور جن کے متعلق جو بھی مرحوم مرحومہ ہے اور ماجد صاحب اشارہ کر رہے ہیں، اور آپ تمام مومنین اور میری بہنیں ان سب کے متعلق جو بھی پروردگارا سب کے مرحومین کو جوار آئیمہ۔ الہی آمین۔ علی بھائی کے بھتیجا بیمار ہے اور ان کے علاوہ ایک اور مریض ہے جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، یا ان کے ہاں مریض ہے اور جن کے مطابق جو بھی مریضہ ہے بحق معصوم ہم پروردگار انہیں شفاعت۔ شجاعت حسین الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اس بچے نے آنکھ کھولی ہے، آنکھ کھولی ہے، خداوندہ اس بچے کی پورے عمر عنایت۔ الہی آمین۔ شجاعت حسین قبلہ، شجاعت حسین بہت بیمار ہے، شجاعت نیو جرسی میں۔ الہی آمین۔ دنیا کے جس کونے میں جو بھی مومن مومنہ بیمار ہے، خدا ان سب کو شفا عطا۔ الہی آمین۔ جو بھی مرحوم مومن مومنہ ہے سب کے درجات بلند فرما۔ الہی آمین۔ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہی آمین۔ جو بھی مریض مریضہ ہے انہیں شفا عنایت فرما۔ الہی آمین۔ جو بے اولاد تھے انہیں اولاد نیک عنایت فرما۔ الہی آمین۔ صاحب اولاد تھے ان کے اولاد کو اولاد نیک قرار فرما۔ الہی آمین۔ جو بیٹے کی تمنا ہے جن کو خداوند انہیں بیٹا عنایت فرما۔ الہی آمین۔ خداوندہ جن کے گھر جن بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے لیے رشتے نہیں آ رہے، خداوندہ ان کے بچیوں کو ایک نیک اور ایک پاک انسان کے ساتھ ان کی شادی کرا۔ الہی آمین۔ جتنے بھی ناموں سے یہاں تشریف فرما ہے سب کے پردے کو اپنے حفظ و امان میں فرما۔ الہی آمین۔ جتنے بھی یہاں برادران تشریف فرما ہے اور ہمارے خدمت کر رہے ہیں علوی صاحب، خداوندہ ان کے طول عمر کو عنایت فرما۔ الہی آمین۔ الہی آمین۔ جنہوں نے ہمارے اس قافلے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر خدمت کی، خداوندہ ان کی اس خدمت کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما، اور آپ سب کے اور ہمارے لیڈر ہمارے اس کاروان کے حسنین بھائی کو اور بھی توفیق دے ظاہری خدمت کرنے کی۔ الہی آمین۔ کو تمام آفات سماوی و آفات سے محفوظ فرما۔ الہی آمین۔ ان کی بہن کو ان کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں فرما۔ الہی آمین۔ مشکلات کا یہ سامنا ہے ان تمام مشکلات کو دور فرما۔ الہی آمین۔ ان کی سفر کو بے ان کے ایک نواسے ہیں، خداوندہ ان کو صحت و تندرستی عنایت فرما۔ الہی آمین۔ اور بھی کوئی حاجات رکھتے ہیں سب کی حاجت روائی فرما۔ الہی۔ تمام حاجات کی روائی کے لیے 5 مرتبہ میں یوں مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ و سمسم اما مجیب المصطفیٰ و سمسم مجیب المصطفیٰ و سمسم اما مجیب المصطفیٰ و سمسم اما مجیب المصطفیٰ و سمسم۔ اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الہی آمین۔ کے اعوان و انصار میں سے قرار فرما۔ الہی آمین۔ وہ تمام کام بجا لانے کی یہ توفیق دے جس پر ہمارے امام راضی و خوشنود ہوں، اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق دے جن سے ہمارے امام ناراض ہوں، اور ہم سب پر ہمارے امام کو راضی ہوں۔ الہی۔ ہم سب کو اپنے امام کے اعوان و انصار میں سے تمام شہدائے ملت جعفریہ معصومہ قوم کے اطراف میں جتنے بھی مرحوم یہاں قبلہ ہے، شہداء ہیں، جتنے بھی مرحوم ہیں، اور ہر وہ مومن مومنہ جو کہ مرحوم ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے والے ہیں، اور تمام کل مومنین و مومنات جو کہ مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اور بالاخص یہاں حاضرین کی مرحومی
اور اس سے اخذ حسنین بھائی کی والدہ کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قرآن شریف کی تلاوت فرما کے حاضر بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوڑ کر اے فخر کبریا سنو کہتی ہوں ہاتھ جوڑ کر ایسے چلے گی ماں اے میرے نوجوان. بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا. قسمت کی پاسباں ہے وہ خیر النساء کی جاں ہے وہ غربت کی انتہا ہوئی غیروں کے درمیان ہے وہ شہزادی جناں سہتی ہے سختیاں. بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا بازار شام. میرے پسر سجاد کا ہے ہم سفر ہم تو یہی ہے یہ ستم سہتا رہا ہے وہ مگر ایسے کرے گا بیمار سارے بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا. میں نے سنی ہے یہ صدا کہتے تھے شام میں سبھی بدلہ علی کا لیں گے ہم بنت علی سے آج ہی پتھر سے ہے بھری لوگوں کی جھولیاں. بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا. میں نے سنی ہے یہ صدا کہتے ہیں شام میں سبھی بدلہ علی کا لیں گے ہم بنت علی سے آج ہی پتھر سے ہے بھری لوگوں کی سہرا کو بے جرم خطا زینب کو نے سر پہ چڑھا دن رات مشاقت کر کے سہرا نے جسے پالا تھا دن رات مشاقت کر کے سہرا نے جسے پالا تھا ظالم نے اسی کے سر کو ظالم نے اسی کے سر کو نے زیب چڑھایا ہے بے جرم خطا زینب کو دربار بلایا ہے. زینب نے مجھے نونا بازار بلایا ہے بے جرم خطا زینب کو دربار بلایا ہے. وہ بی جس کا چہرہ سورج نے نہیں دیکھا تھا وہ بی جس کا چہرہ سورج نے نہیں دیکھا ہے. آمد پہ اس کی لوگوں نے آمد پہ اس کی لوگوں نے بازار سجایا ہے بے جرم خطا زینب کو دربار بلایا ہے. امت نے مجھے نانا بازار بلایا ہے بے جرم خطا زینب کو دربار بلایا ہے. وہ بی جس کا چہرہ سورج نے نہیں دیکھا تھا وہ بی
کو رلانے والوں نے، زینب کو رلانے والوں نے زہرا کو رلایا ہے، بے جرم خطا زینب کو دربار بلایا ہے۔ حسین حسین امام حسین، حیدر علی مولا، حیدر مولا، علی مولا، علی مولا، حسین 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 اللہم صلی علی محمد۔ المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عزمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى جميع شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته.